طرح جسمانی ورزش کے سلسلے میں ہمارے پی ٹی ٹیچرز محلے کے بچوں کو اکٹھے کر کے ڈرل کرا سکتے ہیں، فزیکل ایکسرسائز کروا سکتے ہیں، جسمانی مشق کروا سکتے ہیں، مختلف طرح کے کھیل لگائے جا سکتے ہیں. اور ہم پرزور اپیل کریں گے کہ یہ تصور بالکل غلط ہے کہ غریب کو خوشیاں نہیں چاہیے، یا یہ کہ غریب کے لیے خوشیاں میسر نہیں کی جا سکتی انفراسٹرکچر کے بغیر. جی نہیں، غریب بچوں میں دوڑ تو کرائی جا سکتی ہے منظم طریقے سے، کبڈی کھلائی جا سکتی ہے، اس کے لیے کہاں انفراسٹرکچر چاہیے. ذرا سے خرچے سے والی بال اور باسکٹ بال کا اہتمام ہو سکتا ہے، اور کچھ نہیں تو واکنگ، جاگنگ، لافنگ کلبز چلائی جا سکتی ہیں. تصور کیجئے کہ آپ میں کتنی طاقت ہے، کچھ خرچ کیے بغیر بس تھوڑے سے جذبے سے تھوڑی سی تکلیف اٹھا کر آپ کتنی خوشیاں بکھیر سکتے ہیں، کتنی مسکان بڑھا سکتے ہیں. ہم نے اسپریٹ میں ایک ڈویژن مسکان کھول رکھا ہے جس کا کام یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے پارک بنائے جائیں جس میں ہم ری سائیکلڈ مٹیریل، کباڑی مال کا استعمال کرتے ہیں، جیسے ٹائر، کیبل، روڈ. تصور کیجئے کہ 2-3 پائپوں کا استعمال کر کے اس سے کیبل، پرانے کیبل لٹکا دیے جائیں اور ان میں ٹائر لٹکا دیے جائیں تو بچوں کے لیے کتنے پیارے جھولے بن سکتے ہیں. ریتی ڈال دی جائے، نیچے سینڈ پٹ بنا دیا جائے ننھے منھے بچوں کو اچھلنے کودنے کے لیے. اگر آپ کے پاس وسائل ہوں تو پھر ٹھیک سے ڈسپنسریز سیٹ اپ کیجئے، چیریٹیبل ہاسپٹل، ملٹی ڈسپلنری ہاسپٹل بنائیے. لیکن خدا را تب تک رکیے نہیں. انفرادی طور پہ بھی آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. نوجوان گھر گھر جائیں، بچی ہوئی دوائیاں جو فاضل پڑی رہتی ہیں انہیں اکٹھا کریں اور غریبوں تک پہنچائیں، ہسپتالوں کے ذریعے پہنچائیں. کوآپریٹو بیسس پہ فارماسیوٹیکل سٹورز کھڑے کر دیں. سرکاری ہسپتالوں میں ایسے مریض جو دور دراز سے آئے ہوئے ہیں ان کے رشتہ داروں کے لیے رہنے کا کوئی مناسب بندوبست کریں. اپنے گھروں میں ایک کمرہ، اگر بڑے گھر ہیں تو کچھ جگہ ان کے لیے وقف کر دیں، اور کچھ نہیں تو ہفتے میں ایک بار جا کے یتیم خانوں، ہسپتالوں میں جا کے دل جوئی کر لیں، مزاج پرسی کر لیں. کرنے کو اتنا کچھ ہے، کروانے کے لیے اتنے لوگ تیار ہیں، تو پھر کہاں کمی ہے؟ کیوں ہم نہیں کر پا رہے، یا وہ کیوں ہم سے فائدہ نہیں لے پا رہے؟ بس اس خطاب کی پوری کوشش یہ ہے کہ اس نظام کو، اس ڈھانچے کو، اس فکر کو اجاگر کر دیا جائے، اس کو جگایا جائے، اس کمٹمنٹ کا احساس دلا دیا جائے. اور بس وسائل موجود ہیں. ہمیں ایک دن ایک امام صاحب نے بتایا کہ حضور اکرم جب نماز پڑھ رہے ہوتے اور کبھی حضرت امام حسن یا حضرت امام حسین کسی وجہ سے تکلیف میں ہوتے یا رو پڑتے تو آپ نماز قطع کر کے بچے کو گود لے لیتے. ہمیں اس واقعے کی صداقت کا علم نہیں، لیکن ہمارا دل کہتا ہے کہ ایسا ضرور آپ کرتے ہوں گے. رحمت للعالمین روتے بچے کو دیکھ کے نماز جاری نہیں رکھ سکتے. ہمارے بیچ روتے بلبلاتے بچے، کیسے ہمارے سماج میں ایک ساتھ دو چیزیں ہوں کہ ہم تھیٹر کے لیے بلیک ٹکٹ خریدنے کے لیے قطاروں میں کھڑے ہوں، دوسری طرف ہم ہی میں ایسے بھی بچے ہوں جو مسکراہٹ کے لیے ترس گئے ہوں، اور ہم میں یہ طاقت ہے کہ ہم نہ صرف انہیں مسکرانے کی بلکہ قہقہے لگانے کی سہولتیں دے سکتے ہیں. تصور کیجئے کہ آپ مالداروں کے گھر سے پرانے کھلونے اکٹھے کرنا شروع کر دیں اور غریب بچوں میں ان کے استعمال کے لیے بانٹیں. شرط یہ ہے کہ آپ کو بچے کی مسکراہٹ میں اپنی خوشی دکھائی دیتی ہو. بہرحال اس خطاب کے آخری مرحلے میں ہم داخل ہو رہے ہیں اور کچھ جزوی مسائل کا ذکر کرنا ضروری لگ رہا ہے. ایک مسئلہ جزوی نہیں بلکہ اہم ہے، حب الوطنی، پیٹریوٹزم. ہم آگے بڑھیں اس سے پہلے وضاحت کر دیں کہ پیٹریوٹزم سے ہمارا مطلب وہ دکھاوے والا پیٹریوٹزم نہیں ہے جس میں اٹھتے بیٹھتے پاکستان کو گالی دینا یا ہر ہماری علت کے پیچھے ISI کا ہاتھ بتانا شامل ہے. اتنا سستا اور نیچا پیٹریوٹزم ہمیں شوبھا نہیں دیتا. کچھ دنوں پہلے گجرات کے کچھ اخباروں میں یہ تصویریں ہفتے میں 2-3 بار چھپیں کہ مسلمانوں نے نماز کا اہتمام کیا، خاص نماز کا، تاکہ ہندوستانی کرکٹ ٹیم کی پاکستان میں فتح کے لیے دعائیں کی جائیں. ہم معذور ہیں سمجھنے سے کہ یہ پیٹریوٹزم کیسا اور یہ کرکٹ کیسا. خدا کی مداخلت مانگنی ہی تھی تو ڈھیر سارے سنگین مسائل ملک کو اور قوم کو درپیش ہیں، اس کے لیے مانگتے. اور دوسری طرف ہمارے بعض گلی کوچوں میں یہ بھیان جرم ہوتا ہے کہ پاکستان کی جیت پر
نعرے بجائے جاتے ہیں یا پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں۔ اس سے گھناؤنا مظاہرہ ہماری بے وفائی کا کیا ہو سکتا ہے، اور اس سے احمقانہ کام ہو کیا سکتا ہے؟